अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाब डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी शदीद डिप्रेशन में है। उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि पाकिस्तान पर अटैक करना है या नहीं करना। एक तरफ इंडिया ने जो नैरेटिव खड़ा किया था कि इंडिया के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलविस है, इंडिया दुनिया को उसका कोई एविडेंस नहीं दे सका। दूसरी तरफ सारी दुनिया का इंडिया पर प्रेशर है कि या एविडेंस दो, अदरवाइज चीजों को एस्केलेट नहीं करना, उसका नुकसान इंडिया को होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सारी दुनिया पर यह वादे कर दी है कि पाकिस्तान उसमें मुलविस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तीनों ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली दुनिया को कहा कि जनाब आप किसी भी मुल्क से, किसी भी फोरम से इन्वेस्टिगेशन करवा लें, पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा और ये कि पाकिस्तान इसमें मुलविस नहीं है। आज आर्मी चीफ जो पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर जो है, उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अगर इंडिया ने जंग मुसल्लत करने की कोई भी कोशिश की तो उसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यानी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। ये आर्मी चीफ कह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। और उसमें यह भी कहा कि इंडिया जो पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहा है या पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहा है, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाना चाह रहा है और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करना चाह रहा है। तो सारी दुनिया पर पाकिस्तान ने बड़ा वादे कर दिया हुआ है और खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर की आज की स्टेटमेंट तमाम इंडियन चैनल्स पे चल रही है, तमाम इंडियन चैनल्स पे चल रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में बड़ा शदीद खौफ है, डर है। वहां पर आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली में खामोशी छाई हुई है। मोदी भी परेशान है। दूसरी तरफ से अमेरिकन जो है वो बार बार इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं चीजों को डीएस्केलेट करें, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया बैठकर बात करें। चाहे वो आज पीठ एक सेठ हैं, उन्होंने राजनाथ जो है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, उनसे बात की है। इसके साथ साथ जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने जयशंकर के साथ बात की है। टैमी ब्रूस ने आज मीडिया ब्रीफिंग दी है। जेडी वेंस जो है उन्होंने फॉक्स टीवी को इंटरव्यू दिया है और उसके साथ साथ ट्रंप जो है उन्होंने भी जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्शन में एक ही बात की, अमेरिका की एक ही लाइन है कि इंडिया पर जो दहशतगर्दी हुई, अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका पूरी तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठकर मसाइल का हल करें और चीजों को एस्केलेशन की तरफ ना लेके जाएं। यानी कि अमेरिका ने इंडिया को जंग के हवाले से कोई गो हेड नहीं दिया, वो दोनों मुल्कों को इक्वली ट्रीट कर रहा है और ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया अमेरिका के, और इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ये समझता है कि दोनों मिलकर बैठ के अपने मसाइल हल करें। नाज़रीन, इस सारे इशू में ये सारा जो इशू हुआ है, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान का बड़ा वाजे वाजे इस पे एक स्टेटमेंट है, वाजे तौर पर पाकिस्तान का एक स्टैंड है। जनरल आसिम मुनीर जो है, जो आर्मी चीफ है, उन्होंने भी इसको बड़ा वाजे तौर पर कहा कि ये इंडिया का खुद साख्ता इंसिडेंट है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है और इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाए। पाकिस्तान जो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने जा रहा है, पाकिस्तान जो अपने मगरबी बॉर्डर पर जो दहशत गर्दी है उसको कंट्रोल कर रहा है, इंडिया ने मशरकी बॉर्डर से उस पर प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश कर रहा है। रीजन में जंग के बादल मुंडरा रहे हैं, रीजन को खतरा है। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इससे सब कॉन्टिनेंट में अदम तहफ्फुज की फजा पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, ये सारी चीजें तो चलें ठीक है, चल रही हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी खामोश है। अगर सारी दुनिया से कोई इंटरेक्शन कर रहा है तो वो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कर रहा है। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो बात करते हैं तो एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज से बात करते हैं, दूसरी तरफ जयशंकर से बात कर रहे हैं। मोदी ने अभी तक किसी बंदे से, इंडिया से बाहर किसी बंदे से राब्ता नहीं किया, अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया।
ایک کل واحد ایک سمٹ تھی جو ویب سمٹ تھی جس میں مودی چیف گیسٹ تھے. وہاں پر انہوں نے 1 گھنٹے کی تقریر کی, لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کے دوران ایک مرتبہ بھی پہلگام کا نام نہیں لیا, ایک مرتبہ بھی جنگ کا نام نہیں لیا, ایک مرتبہ بھی کشمیر کا نام نہیں لیا. صرف فوکس کیا ویبس کانفرنس پر, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. آپ پچھلے 10 دن کا سارا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ایک مرتبہ بھی مودی کا کوئی ایک پبلک سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں مودی نے جنگ کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں مودی نے جنگ کی بات کی ہو. مودی اس کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ مودی کیوں نہیں پبلک میں جا کے یہ کہہ رہے کہ جناب ہم پاکستان کو سے بدلہ لیں گے؟ خود مودی کے منہ سے ابھی تک یہ بات نہیں نکلی. ابھی تک مودی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے یا یہ دہشت گردی پاکستان نے کی ہے. کانگریس کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے, وہاں پر ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے, مودی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. مودی سیشن نہیں بلا رہے, اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. مودی کو پتا ہے کہ دنیا کا پریشر ہے, مودی کو پتا ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے. اگر امریکہ سے بات کی تو میں پھنس جاؤں گا. یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد اسٹیٹ ہے, اگر کل امریکہ پریشر ڈال دیتا ہے کہ مودی جی اٹیک نہیں کرنا, ڈائریکٹ کال لے لیتا ہے مودی, مارک روبیو کی کال لے لیتا ہے, پیٹ ہیگسیٹ کی کال لے لیتا ہے, تو پھر یہ امپریشن جائے گا کہ امریکی فون پر مودی بھاگ گیا, مودی جنگ سے بھاگ گیا. امریکہ کا پریشر آیا, مودی جنگ سے بھاگ گیا. مودی اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہے. مودی نے بھاگنا ہے, جنگ نہیں کرنی, یہ ساری دنیا کو پتا ہے, لیکن وہ یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہا کہ مجھے فون آیا اور میں بھاگ گیا. ناصر, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خبر ہے, بڑی اہم خبر ہے. ایک بنگلہ دیش کے سابقہ میجر جنرل ہیں فضل الرحمان صاحب, ریٹائرڈ ہے, میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان, جو کہ بنگلہ دیش رائفل جو تھے, بنگلہ دیش جو رائفل تھی اس کے ہیڈ تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بنگلہ دیش کی نیشنل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے اس کے ہیڈ ہیں. اور جو بنگلہ دیش کے سی او ہیں, ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں یونس صاحب, ان کے بہت قریب ہیں, ان کے رائٹ ہینڈ ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر سے کو ایک خط لکھا ہے, انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا اور فیس بک پر سٹیٹس بھی دیا ہے کہ بنگلہ دیش چین کی مدد سے انڈیا کی 6 ریاستوں پر قبضہ کر لے. اگر انڈیا پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو بنگلہ دیش انڈیا کی 6 ریاستوں پر قبضہ کر لے. یہ فارمر لیفٹیننٹ جنرل فضل الرحمان جو ہیں, جو کہ نیشنل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے اس کے ہیڈ ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے اور اس کے بعد اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے فیس بک پر دی ہے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس سے پہلے جب محمد یونس چائنا کے وزٹ پر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی 6 اسٹیٹس ہیں جن کو 6 بہنیں بھی کہا جاتا ہے. یہ نارتھ ایسٹ کی جو 6 اسٹیٹس ہیں, یہ ان کو کوئی سمندر نہیں لگتا اور یہ بنگلہ دیش کے ذریعے سے سارا سمندر جو ہے اس کو دیکھتی ہیں, اور بنگلہ دیش جو ہے اس کی پوری سپریمیسی ہے سمندر پر. تو اگر چائنا تھوڑی سی مدد کرے تو چائنا ان اسٹیٹس میں اکانومی کی حوالے سے بینیفٹ لے سکتا ہے. تو یہ چائنا میں بھی انہوں نے بات کی, اور اب فضل الرحمان صاحب پرائم منسٹر سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سچویشن خراب ہوتی ہے تو پھر ان 6 اسٹیٹ پہ چائنا کی مدد سے بنگلہ دیش قبضہ کر لے. تو بنگلہ دیش جس کے ساتھ انڈیا کے بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں, انڈیا بار بار کہتا ہے پاکستان کے نیبر جو ہے پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے نیبر پاکستان کے خلاف ہے, ایران ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, ابھی تک افغانستان ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, چائنا پوری طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چائنا کے جو امبیسڈر ہیں جیانگ چڈونگ, وہ آج باشی سے ملے ہیں, انہوں نے بھرپور طریقے سے چائنا کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے اینالسٹ ہیں وکٹر گاؤ, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ چائنا پاکستان کو ہر طریقے سے سپورٹ کرے گا. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. امریکہ جو ہے وہ بھی ابھی تک نیوٹرل لک دے رہا ہے, ابھی تک انہوں نے واضح طور پر انڈیا کی سپورٹ کا اعلان نہیں کیا. تو مودی جو ہے اس پر پریشر بڑھ رہا ہے. دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ بارڈر پر پاکستان کی تیاری بڑی مکمل ہے, بڑی زبردست ہے. مثلا ہماری جو آرمی ہے وہ لائن آف کنٹرول پر اور بارڈر لائن پر اپنی جنگی مشقیں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ایئر فورس ہیں انہوں نے اپنا ریڈار سسٹم, ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بارڈر پہ انسٹال کر دیا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس جو ہے وہ ان کے جو طیارے F-16 J-10 اور JF-17 جو طیارے ہیں ان کی وہ جو فوجی مشقیں وہ سٹارٹ ہو گئی، ایئر فورس کی مشقیں سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہیں، جس میں ان کے وہ J-10 JF-17 اور F-16 جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان فوجی مشقیں جو ہیں یہ للکار مومن، فضائے بدر اور ضرب حیدری، یہ جو مشقیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے غوری، غزنی، بابر اور ابدالی جو میزائل ہیں وہ بھی نصب کر دی ہیں بارڈر پر۔ اب یہ جو نام ہے غوری، غزنوی، بابر، ابدالی، ان کی بڑی سگنیفیکنس ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ہندو ان سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پاکستان نے جان بوجھ کے یہ نام رکھے ہیں کیونکہ یہ ہندوؤں کو یاد دلاتے ہیں ماضی کی، جب یہ جو لوگ تھے یہ سب کانٹیننٹ میں ہیں، اور 1000 سال انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی، اور انہی کے یہاں پہ یہ میزائل ہیں، اور یہ میزائل بھی انڈیا کی طرف جا رہے ہیں، تو انڈیا کو ماضی کا یاد دلاتے ہیں، خوفناک ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ بڑے زبردست خوفناک نام ہے انڈینس کے لیے سے۔ ناظرین، دوسرا ایک اور آپ کو خبر دے دوں کہ انڈین جو ہے انڈین ایئر لائنز ہیں، انہوں نے مودی سے کہا کہ جناب یہ جو پاکستان نے ہماری ایئر اسپیس بند کیا اس سے ہمیں $800 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ ہماری مدد کرے، 800 ملین کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پہ ہماری مدد کرے۔ تو ناظرین، یہ آج کی اہم خبریں تھیں۔ آج جو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو خبر دی ہے ایکسکلوسیو ہے کہ فضل الرحمان جو ہیں، جو سابقہ میجر جنرل ہیں اور محمد یونس کے قریبی ہیں، انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ انڈیا کی 6 ریاستوں پہ قبضہ کر لے اگر انڈیا پاکستان پر اٹیک کرتا ہے۔ وہ بنگلہ دیش جس کو انڈیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، وہ انڈیا پر اٹیک کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے چائنا نے پاکستان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی انڈیا پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان پر اٹیک نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ آج کی ساری اہم خبریں ہیں، اور مودی جو ہے ڈیلی میں کہ حملہ کروں یا نہ کروں، ابھی تک مودی فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان پر اٹیک کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ناظرین، یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔